السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن اتبعهم اجمعین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ مولا کریم ان دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خلق خدا کے لیے نفع بخش بنائے۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 26 پر گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیتہ وقد استیقظ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا، جبکہ آپ کے جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا، ایک سفید کپڑا تھا، وہ نائم، اور آپ سو رہے تھے، آرام فرما تھے۔ ثم اتیتہ، پھر میں دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا، وقد استیقظ، تو آپ اس وقت بیدار ہو چکے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا: ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اور پھر اسی حالت پہ اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قلت، میں عرض گزار ہوا، یعنی حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ قال، آپ نے فرمایا: وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ قلت، پھر میں نے عرض کیا: وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ قال، آپ نے فرمایا: وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ قلت، پھر میں کہا: وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ قال، آپ نے فرمایا: وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، ابو ذر کے ناک رگڑنے کے باوجود، رغم کا لفظ ہے نا، رغم کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، تو ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود وہ شخص کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ وکان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر، اور حضرت ابو ذر جب اس حدیث کی روایت کرتے، جب یہ حدیث کسی سے بیان کرتے تو یہ الفاظ بھی اس کے ساتھ کہتے: وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کے ناک کیا ہو جائیں؟ رگڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ دیکھیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام جندب ابن جنادہ ہے اور کنیت ابو ذر ہے۔ آپ قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ غفاری کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کنیت سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ 5ویں مسلمان ہیں۔ مکہ معظمہ میں آ کر آپ مسلمان ہوئے اور حضور کے حکم سے اپنی قوم میں چلے گئے، پھر غزوہ خندق کے بعد مدینہ المنورہ حاضر ہوئے اور حضور کے ساتھ پھر رہنے لگے۔ اس کے بعد ربضہ میں آپ نے قیام فرمایا اور وہیں خلافت عثمانیہ 32 ہجری میں آپ وفات پا گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ بڑے زاہد، عابد صحابی رسول ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی تھی کہ آپ مال جمع کرنے کے بڑے مخالف تھے، مال جمع کرنے کے بڑے مخالف تھے، یہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی جو مال جمع کیا جائے، اس مال کے جمع کرنے کے بھی آپ خلاف تھے، اور اسلام سے پہلے بھی آپ اللہ کی عبادت خوب کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا بڑا مقام ہے۔ غالباً آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان لائے اور شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا کہ اس وقت آپ کے جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا، یعنی سونے کے وقت جو بدن پہ ڈال لیا جاتا ہے نا کپڑا، جو چادر کی شکل میں، تو وہ چادر کی شکل میں نبی دو عالم کے جسم مقدس پر تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سفید چادر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ وہو نائم، جب کہ آپ سو رہے تھے، یعنی سونے کی حالت میں سفید چادر آپ کے جسم مبارک پر تھی۔ ثم اتیتہ، پھر میں دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ دیکھیں یہاں پر پہلی مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، آپ چلے گئے، کوئی ڈسٹرب انہوں نے نہیں کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے جب آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ سو رہا ہو تو اس کو جو ہے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں، خاص طور سے جب بڑوں کی بارگاہ میں جائیں اور وہ آرام فرما ہو تو پھر انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ گیا
حضور کی بارگاہ میں، تو اس وقت آپ بیدار ہو چکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اور پھر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنا دخول جنت کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ یہ پورا کلمہ ہے، یہ نصف کلمہ ہی مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے لا الہ الا اللہ بول کر کے جمیع کلمہ مراد لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا نہیں کہ جو کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو پھر وہ جو ہے مسلمان کہلائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پورا کلمہ مراد ہے۔ پورا کلمہ کہہ لے اور اس کے بعد موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اور مر جائے اور کوئی بھی عمل کی اسے توفیق نہ ملے، توفیق نہ ملنے کا مطلب یہ ٹائم نہ ملے، توفیق کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے زندگی گزارا ہو اس کے باوجود بھی جو ہے عبادت کی توفیق نہ ملے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اتنا وقت نہیں ملا اس کو کہ وہ اللہ کی بندگی کر سکے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ اعمال اس نے کچھ بھی نہیں کیے۔ اس طرح کی کا ایک واقعہ جو ہے کسی صحابی رسول کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مطلب سے مراد تمام عقائد اسلامیہ ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، تو الحمد پڑھنا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمد پڑھ دیا جائے تو نماز ہو جائے گی، بلکہ الحمد کی جو ہے الحمد شریف کے اندر جو ساری آیتیں ہیں سب کا پڑھنا واجب ہے۔ یا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس ٹائم مسلمان ہونے کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ آدمی صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو وہ مسلمان ہو جاتا، اس لیے نبی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کا یہ کہنا کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا، ٹھیک ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا یہ دخول جنت کا سبب ہے، اگرچہ انسان کے اعمال کیا ہوں، کتنے ہی برے ہوں، اگرچہ زنا کرے چوری کرے، جیسا کہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مراد جو ہے یہ ہے کہ دخول جنت تو ہوگا ایسے شخص کو جس کے اعمال خراب ہیں، زنا اور چوری وغیرہ کر رکھا ہو، لیکن مسلمان حالت ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے، جنت میں تو داخل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اپنے کیے کی سزا پانے کے بعد، یعنی خلود فی النار نہیں ہوگا، نہیں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم میں داخل ہوگا اور اس کے بعد اپنے کیے کی سزا پا لے گا، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں داخل ہونا تو پایا جا رہا نا، لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ انڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے نا کہ جو لا الہ الا اللہ کر دے، پڑھ لے اور جو ہے اور اسی حالت موت ہو جائے اس کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہاں مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ انڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اپنے کیے کی سزا پالے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مراد ہے۔ رغم کا لفظ آیا ہے نا، رغم رغام، اس کا معنی ہوتا ہے مٹی اور خاک۔ عرب میں یہ لفظ جو ہے ناپسندیدگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگرچہ تم ناپسندیدگی کی بنا پر سوال کرتے کرتے زمین پر ناک بھی رگڑ دو پھر بھی جو ہے حکم یہی رہے گا۔ تو وہی جو ہے حضرت ابو ذر غفاری کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، کہ اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے ابو ذر کے ناک رگڑنے کے باوجود۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 27 پہ۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق علیہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عبد اللہ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اس کی بندی یعنی حضرت مریم، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها إلى مریم، جس کلمے کو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء فرمایا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اور والجنت والنار حق، اور جنت و دوزخ حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا اس کے عمل کے مطابق۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احوال و کوائف تو اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دے، اور اس بات کی شہادت دے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ابن امتہ، اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، کیا مطلب اس کا اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں؟ یہ فرمان انتہائی جامع ہے غور کیا جائے تو، اس لیے کہ عیسائی حضرات جو تھے یہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بیوی کہتے تھے، اور یہودی تو ایسے تھے کہ وہ حضرت مسیح کی نبوت کے انکار کرتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام پاک بطول مریم کو تہمت لگاتے تھے۔ تو اس ایک کلمہ میں دونوں کی نفی تردید ہو گئی ہے، کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، تو اس سے دونوں حضرات کی کیا ہو گئی؟ تردید ہو گئی۔ اس سے بتا دیا گیا کہ حضرت مریم نہ اللہ کی بیوی ہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ رب العزت نے مریم کی طرف القاء فرمایا، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ اللہ کا کلمہ کہے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ شارحین نے بیان کی ہیں، چونکہ اس کا پس منظر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے باذن الہی کن کہا، تو جس کی وجہ سے حضرت مریم کے سینہ پر کن کہہ کر حضرت مریم کے سینہ پر انہوں نے پھونکا، تو اس کی وجہ سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ لفظ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، لفظ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے بھی جو ہے آپ کا لقب کلمۃ اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ۔ اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے جسم کی جو پیدائش ہوئی ہے نا وہ مٹی سے ہوئی ہے، لفظ کن سے نہیں ہوئی، ان کے جسم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ نہیں کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے بھی جو ہے کلمہ کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سرتا پا اللہ رب العزت کی حجت ہیں، گویا سراپا کلمہ ہے، یا اس لیے بھی کہ آپ ایک کلمہ دم کر کے بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو جو ہے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وروح من، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ یہ روح کا مطلب کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے روح کہے جانے کی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح دونوں کے دونوں سب لفظ کن سے پیدا ہوئے، اس میں جو ہے القاء اور مضغہ کا کوئی دخل نہیں، سب جو ہے اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے ہوا ہے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ہو یا روح، اس لیے بھی جو ہے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک روح کہا جاتا ہے۔ والجنت والنار حق، جنت و دوزخ حق ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کو جو ان تمام باتوں کا اقرار کرے جنت میں داخل فرمائے گا۔ الا ما کان من العمل، اس کا مطلب کیا الا ما کان من العمل، یعنی کہ عمل کے مطابق، جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے جنت کے درجات ہوں گے۔ اس میں دیکھیں کہ اعلیٰ درجے کے جو متقی حضرات ہوں گے ان کا مقام جنت میں انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اور جو ادنا درجے کے متقی ہوں گے ان کا مقام ادنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اسے جنت کے مراتب ملیں گے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ متفق علیہ، اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 28 پہ۔ یہ حدیث حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وعن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط فقال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ ابسط یمینک، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، یا آپ کے دست مبارک پر میں شرف بیعت سے مشرف ہو جاؤں۔ تو فبسط یمینہ، تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ پھیلا دیا۔ فقبضت یدی، تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ موڑ لیا۔ فقال، تو نبی دو عالم ارشاد فرما ہوئے ما لک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ قلت، تو میں عرض گزار ہوا اردت ان اشترط، اے اللہ کے رسول میں بیعت ہونے سے پہلے میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا تشترط ماذا، کون سی شرط رکھنا چاہتے ہو؟ قلت، تو میں عرض گزار ہوا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ مجھے بخش دیا جائے، میری گناہیں درگزر کر دی جائیں، میری گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ قال، تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانا یہ گزشتہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور اسی طرح ہجرت بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت کی وجہ سے بھی گزشتہ تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور اسی طرح سے حج بھی گزشتہ تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ دیکھیں اس میں یہ روایت حضرت عمرو بن عاص کی ہے۔ آپ کا پورا نام ہے عمرو بن عاص سہمی قریشی۔ آپ 5 ہجری میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان ابن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں آ کر شرف اسلام سے مشرف ہوئے، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عمان کا گورنر مقرر فرمایا۔ آپ حضرت عمرو اور عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عامل بھی رہے، اور مصر کے فاتح بھی ہیں۔ مصر ہی میں آپ 90 سال کی عمر میں 43 ہجری میں آپ وصال فرما گئے۔ تو حضرت عمرو بن عاص جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بیعت کی غرض سے، یہ بیعت اسلام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام لاتے وقت حضور سے بیعت بھی کیا کرتے تھے،
یعنی استقامت کا وعدہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ بیعت کئی طرح کے ہوا کرتے تھے، بیعت تقویٰ، بیعت جہاد، بیعت شہادت، کسی خاص مسئلے پر بیعت، جی تو اس طرح کی بیعتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو حضرت عمرو بن عاص نے جو ہے اپنے ہاتھ کو موڑ لیا، یہ تو گستاخی ہے، اس کو گستاخی پر محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندہ جب کسی کو پسند کرتا ہے، کسی سے محبت رکھتا ہے، کسی کو اپنا مختار سمجھتا ہے، تو پھر اس کے سامنے اس طرح کی جو ہے حرکتیں محبتاً کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو گستاخی پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد فرمانا اما علمتا یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے گزشتہ تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً آدمی جب مشرف اسلام ہوتا ہے تو اس کی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ بلا شبہ جب آدمی شرف اسلام سے مشرف ہو جائے تو اس کی تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ بخشنا یہ دیکھیں اللہ کا کام ہے، اور شرط لگا رہی ہے کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو جنت عطا فرمائیے حضور، ہمیں دوزخ سے نجات نصیب ہو، تو بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں۔ حضور مختار کل ہے، مختار کائنات، آپ کے قبضے قدرت پہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے جو ہے حضور سے یہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اب ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نیکیاں یا ایمان یہ گناہ کے معافی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، جیسے اسلام لانا، ایمان لانا گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حج کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ نیکی بھی جو ہے گزشتہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اس سے وہ گناہ مٹتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، لیکن جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہیں وہ نہیں مٹتے ہیں جب تلک جو ہے بندہ معاف نہ کر دے۔ اس کے بعد دیکھیں والحدیثان مرویان عن ابی ہریرہ قال قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك والآخر الكبریاء ردائی سنذکرهما فی باب الریاء والکبر انشاء اللہ تعالی۔ یعنی یہ دو حدیث جو ہے مصابیح میں اسی باب میں تھی، صاحب مشکات کر رہے ہیں مصابیح السنہ جو ہے نا امام بغوی کی، تو صاحب مشکات کر رہے ہیں کہ یہ دو حدیث، وہ پہلی حدیث کیا ہے انا اغنى الشركاء یعنی شرک، اور دوسری حدیث الکبریاء ردائی، یہ دونوں حدیث مصابیح میں اسی باب کے اندر موجود تھیں، مگر ہم پہلی حدیث کو باب الریا میں، یعنی انا اغنى الشركاء یعنی شرک، اس کو جو ہے باب الریا میں، اور دوسری حدیث کو جو ہے یعنی الکبریاء ردائی کو ہم باب الکبر میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ احادیث جو ہیں یہ اسی باب کے مناسب ہیں۔ یہ صاحب مشکات نے اس کی وضاحت یہاں پر کی ہے۔